بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 42 نمبر آیہ مبارکہ اور 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام کا خصوصی تذکرہ کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کا جو انتخاب فرمایا اس کا بیان ہوا۔ یہاں اس انتخاب کا اور اس چناؤ کا اللہ کی اس نعمت کا بیان ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنی بندگی کے لیے، بلند رتبوں کے لیے، بلند درجات کے لیے منتخب فرمایا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا یا مریم، اے مریم، ان اللہ اصطفاکی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، وطہرکی، اور اللہ نے آپ کو پاکیزگی عطا کی ہے، طہارت عطا فرمائی ہے، واصطفاکی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا جو چناؤ کیا ہے وہ چناؤ علی نساء العالمین، تمام جہانوں کی خواتین پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بلند درجات عطا فرمائے، ان کو نبی بھی بنایا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے بھی نوازا۔ اگرچہ کوئی بھی خاتون نبی تو نہیں ہے، لیکن انہیں انبیاء کی ماں ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند درجوں کے لیے، بلند رتبوں کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ تو گویا اس میں اگرچہ مرد بھی بلند رتبوں پر فائز ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی ہیں اور عورت نہیں ان رتبوں تک پہنچ سکتی۔ یہاں حضرت مریم کا ذکر بتا رہا ہے کہ اللہ کی جو نیک بندیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خاص مقام کے لیے اور خاص رتبوں کے لیے منتخب فرما لیتا ہے۔ تو حضرت مریم کی والدہ کی پیچھے دعا ہم نے پڑھی کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی کہ میں جو میرے اولاد ہوگی تیرے رستے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بجائے بیٹی عطا فرمائی، تو وہ بھی اللہ نے قبول فرمائی اور فرمایا کہ اللہ جانتا ہے۔ تو یہ انتخاب اللہ جل مجدہ الکریم کا۔ یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی، اپنے رب کے لیے جھک جاؤ، واسجدی، اور اللہ کی بارگاہ میں ہی سجدہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرو، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا اپنے لیے باعث شرف اور باعث سعادت سمجھتے ہیں، تم بھی اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں جھکتی رہو۔ اس سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ کریم جن کا چناؤ کرتا ہے، جن کا انتخاب فرماتا ہے، وہ زیادہ جھکنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بنتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والے بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام سے افضل اور اشرف مقام کے حامل ہیں، اللہ نے بلند رتبے عطا فرمائے، لیکن ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے عبادت ختم ہو گئی ہو، عبادت ساقط ہو گئی ہو، سجدے آپ کو معاف کر دیے گئے ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے اللہ کی بارگاہ میں سجدے فرماتے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ محبوب کم کر دیں، اتنا قیام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے ہوں لیکن تھوڑا کھڑے ہوں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ اس لیے انسان کی زندگی میں کوئی ایسا مقام نہیں آتا کہ جہاں جا کے اس کا عبادت کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے اور وہ کسی معرفت کے ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے لیے نماز بھی معاف ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت بھی معاف ہو جاتی ہے۔ ایسا کوئی مقام نہیں آتا، بلکہ ہر مقام میں اللہ کی عبادت ہی ہے، اللہ ہی کی بندگی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہی سجدے ہیں۔ ذالک،
من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، رخ خطاب حضور کی طرف ہے۔ پچھلی آیات مبارکہ میں فرشتے حضرت مریم کو خطاب کر رہے تھے اور انہیں اللہ کے انعام سے آگاہ کر رہے تھے، اور اس آیہ مبارکہ میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رخ خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمایا کہ محبوب یہ جو باتیں ہیں یہ صیغہ راز میں تھی، بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار تھے، اور خود حضرت مریم کے متعلق نصارہ نے غلط باتیں گڑھ رکھی تھی، یہود نے بہت زیادہ غلط فہمیاں پیدا کر رکھی تھی، اور معاملہ مشتبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات نازل فرما کے یہ جو غیب کی خبریں تھیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور خود فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں تھیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم، آپ ان کے پاس وہاں موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب اپنی قلمیں ڈال رہے تھے، ایہم یکفل مریم، کہ مریم کی کفالت ان میں سے کون کرے گا۔ یہ ہم نے پڑھا پیچھے کہ حضرت مریم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی صورت میں انہیں اولاد عطا فرمائی، تو اب اس میں اختلاف ہوا کہ مریم کی پرورش کون کرے گا، یہ تو اللہ کے لیے وقف کر دی گئی ہیں، ان کی پرورش کون کرے گا۔ چونکہ حضرت عمران کا خاندان ایک خاص منصب اور خاص رتبے اور فضیلت والا خاندان تھا، تو سب کی خواہش یہ تھی کہ مریم کی کفالت ہمارے سپرد کر دی جائے، تو انہوں نے پھر قرعہ اندازی کی، قلمیں ڈالیں پانی میں، تو پانی کے بہاؤ کی طرف جس کی قلمیں بہیں وہ تو روٹین سے تھیں، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جو ہے وہ الٹی طرف بہنا شروع ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کریں گے جو ان کے خالو بھی تھے، تو اس طرح حضرت زکریا کے پاس حضرت مریم کی کفالت کی ذمہ داری آ گئی۔ تو یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ محبوب آپ وہاں فزیکلی موجود نہیں تھے، لیکن یہ ساری باتیں آپ کو کیسے علم ہو گئیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کی باتیں آپ کو بتائی ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ وہاں نہیں تھے جب وہ جھگڑا کر رہے تھے، یعنی ان کی آپس میں بحث و تکرار اس بات کی تھی کہ مریم کی کفالت میں کروں گا، دوسرا کہتا میں کروں گا، ان کا آپس میں جو بحث و تکرار ہوا تو آپ وہاں پر اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعہ سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ کریم جل مجدہ جس کا چاہتا ہے اپنے بارگاہ کے لیے اور اپنے خاص مقامات کے لیے منتخب فرما لیتا ہے، لیکن اس کے انتخاب میں کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت مریم کو انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انتخاب فرمایا، اب اس کے پیچھے ان کا ایک خاندانی پس منظر بھی ہے۔ ان کی والدہ نیک خاتون، والد نیک خاتون، نیک آدمی، اور اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی ریاضت کرنے والے، اور اللہ کریم نے پھر ان کو خاص رتبے عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ہماری اولاد کو درست بنائے، نیک بنائے، تو اس میں ہمیں بھی اپنی نیکی کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ عملی طور پر ایسا نہیں ہے کہ ہم زبانی طور پر تو اپنی اولاد کو کہیں کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا اور خود بولتے رہیں، اپنی اولاد کو کہیں کہ تم نے یہ گناہ نہیں کرنا اور خود کرتے رہیں، تو اولاد کی پاکیزگی میں اور اولاد کے راہ راست پہ آنے میں والدین کا بھی کردار ضروری ہوتا ہے، اور حضرت مریم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے۔ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت میں مزید آگے بڑھنے کا اور مزید سجدے اور رکوع کرنے کا اور مزید عبادت کا حکم دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم کے جو برگزیدہ ہوتے ہیں وہ اللہ کی عبادت میں زیادہ مصروف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور تیسری آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص جو غیب کی خبریں ہیں وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور غیب بھی حضور علیہ السلام سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں رہا۔ اللہ نے جتنا چاہا اپنے پیارے حبیب کو غیب عطا فرمایا۔ بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی اللہ نے اپنے حبیب کو غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، غیب کا علم عطا نہیں فرمایا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لفظی بحث ہے، غیب کی خبریں یا غیب کا علم۔ دیکھیے
جب آپ کو کسی چیز کی خبر بتائی جاتی ہے تو آپ کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ خبر اور علم جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے۔ تو جب اللہ نے اپنے حبیب کو غیب کی خبریں بتائیں تو غیب کا علم آ گیا۔ تو اس لیے یہ بحث کرنا کہ غیب کا علم نہیں تھا، غیب کی خبریں تھیں، یہ ویسے ہی ہے کہ ایک بات کو تسلیم کیا جائے اور اس کے ساتھ متصل دوسری بات کو تسلیم نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب عطا فرمائے، اور قرآن مجید میں کئی آیات مقدسہ میں اس کا ذکر ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ فرمایا اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، وہ غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا مگر جس رسول کو وہ منتخب فرما لیتا ہے اسے اپنا غیب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی اسم مبارک مرتضیٰ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، چنے ہوئے اور منتخب۔ تو اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کے جملہ علوم بھی عطا فرمائے، اور احادیث مبارکہ میں کثرت سے اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت مریم کا ذکر آگے ہو رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آگے ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔